अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, जैसा कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट की रिपोर्ट हुकूमत को मिली और हुकूमत ने उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है। वैसे तो इस रिपोर्ट के हवाले से सारी दुनिया यानी पाकिस्तान में जो रद्द-ए-अमल आया है वो यही आया है कि जो रिपोर्ट ये कमीशन जिस बदनीति की बुनियाद पे कायम किया गया, उसी बदनीति की बुनियाद पे उसकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में जो असल ज़िम्मेवारान थे यानी ब्रॉडशीट से मुआहिदा करने और मुआहिदा तोड़ने और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ, तो उनकी ज़िम्मेवारी किस पे उसका तयन नहीं हुआ। कुछ जो 4-5 सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, उनको हुकूमत ने निशाना बनाया और उन पर फौजदारी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ करने का ऐलान कर दिया। और फिर इस कमीशन ने असल मलबा डालने की कोशिश की है। सुईद अदालतों में जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पे केसेस चल रहे थे, मैं यानी एक सियासी मामला करके पेश किया, लेकिन उस पर आज रद्द-ए-अमल आया है ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी का। और वो जो रद्द-ए-अमल है वो ख़तरनाक रद्द-ए-अमल है। उसमें न फ़कत उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद को धो डाला है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी नहीं बख्शा। कावे मूसवी ने इस रद्द-ए-अमल में ये कहा है, मतलब इस रिपोर्ट के रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा है कि एक तो ये जस्टिस अजमत सईद जो कह रहे हैं कि ये सज़ा याफ्ता शख्स हैं, इस जज को ये पता नहीं कि सिविल और क्रिमिनल सज़ा याफ्ता बंदा क्या, मतलब उसमें जो क्रिमिनल या सिविल तौहीन में उसमें फ़र्क क्या होता है। ये बड़ी उसने बेइज्जती कर दी है। उन्होंने कहा है कि सिविल तौहीन से क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनता और जस्टिस अजमत सईद को अंदाज़ा ही नहीं कि क्रिमिनल और सिविल तौहीन में क्या फ़र्क होता है। यार, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, इतने इन्होंने बड़े बड़े फैसले लिखे हैं, बड़ी लंबी वो लक़ब अलक़ाब वो देते थे मुख्तलिफ़ सियासी लीडरान को, सियासी जमातों को, और उन पर इल्ज़ामात फिर व्हाट्सएप, लेकिन उनको ये पता कैसे नहीं होगा क्रिमिनल और सिविल तौहीन में क्या फ़र्क होता है। फिर कावे मूसवी ने जस्टिस अजमत सईद से मुतालबा किया है कि वो 7 दिनों में माफ़ी मांगें मुझसे, वरना उनको घसीटे का लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जो लंदन हाई कोर्ट है उनमें उनके ख़िलाफ़ केस दाखिल कर देंगे। वो केस वैसे वो उनके ख़िलाफ़ बन भी सकता है और ये बड़ी नेकनामी होगी अगर ये वो कावे मूसवी करते हैं। और फिर जो उन्होंने बयान जारी किया उसमें अली ज़ैदी का भी उन्होंने नाम लिया और उनका कहना है कि वो राब्ते में थे, लेकिन कावे मूसवी ने एक अहम जो इंक्वायरी जो भी होती है उस हवाले से एक अहम नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा कि इस इंक्वायरी करते वक्त रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद ने मुझसे कोई बयान नहीं लिया। हालांकि सारी कहानी जो है वो इसकी सारी ब्रॉडशीट या वैसे तो सारी कहानी नेब के गर्द घूमती है, क्योंकि नेब ने ये जासूसी करवाई या नेब ने ये जासूसी की और परवेज़ मुशर्रफ के ईमा पे की। परवेज़ मुशर्रफ के जो तयन याफ्ता अफसरान थे, नेब चेयरमैन थे, वो भी जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ की तरह। उन्होंने सियासतदानों की जासूसी की कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए, कि असल में तो मसला ये पाकिस्तान का मसला मुआशी रहा है और फिर शक इन सियासतदानों, सियासी हुक्मरानों, सियासी जमातों के लीडरान पे होता है कि किसके पास कितना घर है, किसके पास कितनी बाहर मिल्कियत है, किसका कितना अकाउंट है। तो ये सारा नेब के ज़रिए किया गया और फिर उसका नतीजा क्या निकला, काफली की सूरत में पीपल्स पार्टी पेट्रियाट की सूरत में निकला। लेकिन फिर ये रख के जब ये बातें सामने आई और पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन का जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उससे जो ब्रॉडशीट ने अदालती हुक्मनामे के ज़रिए जो पैसा खींचा, उनका अकाउंट सीज करवा के, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो कौमी गैरत थी उन्होंने उनको आई और उन्होंने ब्रॉडशीट पे कमीशन बनाई। कमीशन उसकी सरबराही दे दी जस्टिस अजमत सईद को, जो ख़ुद नेब के एक कारिंदे के तौर पे काम करते 2000-2003 के बीच में। और कावे मूसवी ने ये भी लिखा है कि ये ख़ुद जो है वो नेब में काम करते थे। बहरहाल उन्होंने लिया है कि ये कहा है कि उसमें मैं ब्रॉडशीट कमीशन में एक अहम गवाह था और मुझसे जो है वो उसने बयान नहीं लिया और इस रिपोर्ट को उन्हें अदालती तारीख पे स्याह दबा करार दिया गया और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं मानी चाहिए और इमरान खान को चाहिए था
کہ وہ قانون کے مطابق انکوائری کروائے. یعنی کعب موسوی نہ فقط جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کو دھو رہے ہیں لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی دھو رہے ہیں. ویسے آج کل ان کو سبھی دھو رہے ہیں, اوپر سے لے کے جو لائے تھے وہ بھی دھو رہے ہیں. وہ بھی انہوں نے بھی پیغام پہنچایا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, تھوڑے سیدھے ہو جائیں. لیکن اب سیدھے تو ہونے سے وہ رہے کیونکہ صورتحال بہت سنگین ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان اس انکوائری پہ یقین کرتے ہیں تو انہیں وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے کا حق نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کعب موسوی کہہ رہے ہیں. اور یہ شدید قسم کا ایک بندہ جس کے سارے جو ساری کہانی مطلب جس کا اس فسانے میں ذکر ہے, یعنی کعب موسوی کا, وہ اس رپورٹ پہ جو سوالات اٹھا رہے ہیں اور پھر وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس رپورٹ کو وہ مانتے ہیں اور وہ دل سے مان چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو اس عہدے پہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور نیب کا حصہ ہونے والی جو باتیں ہم پہلے کہہ رہے تھے, جو پبلک سے آ رہی تھی, لے مین سے آ رہی تھی, امن فہم جو عام فہم کا لوگ وہ جو شخص بندے تھے وہ کہہ رہے تھے یار آپ کس سے انکوائری کروا رہے ہیں؟ اس شخص سے کروا رہے ہیں جس کا یہ جب براڈ شیٹ کا معاہدہ ہوا, معاہدہ ٹوٹا, وہ شخص اس ادارے میں کام کرتا تھا, پراسیکیوٹر کے طور پہ, ایڈیشنل پراسیکیوٹر کے طور پہ کر رہا تھا. تو یہ تو بات اس کو ساری دنیا کو پتہ ہے. کعب موسوی نے بھی اس کا اسی طرح اظہار کیا ہے کہ آپ نے انکوائری اس شخص سے کروائی ہے جو نیب کا بندہ تھا اور نیب اسی دوران سرگرم تھی. یہ جو پارٹ تھا, یہ پارٹ انہوں نے پھر وہ لائے نہیں. عظمت سعید کیا مطلب کہیں گے کہ یار میں نیب میں تھا اور میرے ہوتے ہوئے یہ ہوا, وہ کیسے کہیں گے؟ انہوں نے کافی چیزیں ان کو ٹی او آر سے نکال کے اور جو چیزیں حکومت کو چاہیے تھی پلیٹ میں پیش کرنے تھے, جس پہ حکومت نے تالیاں بجانی تھی اور بڑی گبر سنگھ والی شاباشی دینی تھی, تو وہ شاباشی دی جسٹس عظمت سعید کو. لیکن کعب موسوی نے اس رپورٹ کا تیا پانچا کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس عظمت سعید کو اس انکوائری پہ, اس رپورٹ پہ معذرت کر لینی چاہیے. اور جسٹس عظمت سعید نے قوم کی خدمت نہیں کی بلکہ عدلیہ کے لیے یہ رپورٹ شرمساری کا باعث بنی ہے. اتنے مطلب وہ گہرائی سے اس نے رپورٹ کا جائزہ لیا ہے. ایک بندے نے, جس بندے پہ یہ الزام تھا کہ رپورٹ میں جسٹس عظمت سعید نے یہ لگایا کہ وہ سزا یافتہ بندہ ہے. بہرحال وہ اس نے آگے یہ کہا ہے کہ جسٹس عظمت سعید سے انکوائری کرانا لومڑی سے مرغی کی حفاظت کروانے کے برابر ہے. یار وہ تو بلے کی دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھانا, اس نے یہ نہیں کہا, لیکن اس کا معنی یہی بنتا ہے تقریباً. رپورٹ میں استعمال ہونے والی زبان مافیا لائرز کی ہے. رپورٹ کو عدالتی انکوائری قرار دینا باعث شرم ہوگا. اتنی سخت ایک تو کعب موسوی نے یہ اپنی زبان جو بیان میں وہ جو بیان کی ہے, اس پہ رپورٹ پہ پہلے ہی خدشات تھے. یہ رپورٹ یک طرفہ, اس کو پہلے ہی کہا جا رہا تھا اس رپورٹ کو سوئز کیسز یا جو سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو حربے یا ٹولز استعمال کیا جاتے تھے اس کا تسلسل یا اس کا حصہ پہلے ہی قرار دیا جا چکا ہے. اور جسٹس عظمت سعید کا جو چناؤ تھا اس براڈ شیٹ کے کمیشن کے حوالے سے, اور پھر اس میں جس طرح انہوں نے جو کعب موسوی کے جو پہلے بیانات تھے کہ شہزاد اکبر مجھ سے ملے ہیں اور مجھ سے فلاں جو ہیں وہ ملک صاحب کوئی تھے, جنرل تھے, وہ ملے ہیں, اس کو انہوں نے رپورٹ کا پارٹ ہی نہیں بنایا اور یہ کہہ کر ان کو چھوٹ دے دی, استثناء دے دیا کہ یہ ٹی او آرس نہیں تھے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ٹی او آرس میں اگر یہ چیز شامل نہیں تھی تو پھر آپ جو ٹی او آرس تھے ان کے ہی مطلب ان کے اندر ہی رہتے, اور اس کے ٹی او آرس میں پھر سوئز کیس والا جو کٹا تھا وہ بھی آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ آپ نے کھولا ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پھر عمران خان کی جو خواہشات کے عین مطابق آپ نے اسی طرح رپورٹ بنائی ہے جس طرح بادشاہوں کے زمانے میں تاریخ دان بیٹھ کے تاریخ لکھتے تھے ان کی نگرانی میں. تو جو کعب موسوی کا رد عمل ہے وہ سخت ترین رد عمل ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جسٹس عظمت سعید اس پہ معافی نہ مانگیں, اور حکومت نے تو ویسے ہی رپورٹ کو تسلیم کرنے کے بعد منظر عام پہ لانے کا فیصلہ کیا اور پبلک کر دی گئی. پبلک کرنے کے بعد یہ رد عمل آیا ہے کہ جو شخص مرکزی کردار تھا اس سارے
جو کہانی تھی یا اس سارے ڈرامے کا یعنی براڈ شیٹ یا اس سارے نقصان کا جو شخص ڈائریکٹ ذمہ وار تھا اس سے بیان بھی نہیں لیا گیا، اور اس پر جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں اس کے خلاف جو کہا گیا اس پہ اس کا اتنا شدید رد عمل کہ ہمارے ملک کے ایک معزز عدالت کے ریٹائرڈ جج کو آپ لنڈن کی کورٹ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ ڈیفیم مطلب آپ کا الزام ہے کہ انہوں نے ڈیفیم کیا، اور ایسا کوئی آپ پھر کوئی عدالت میں کیس کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہی عالمی عدالتوں میں ہمارے خلاف چلے ہوئے کیسز کی وجہ سے پاکستانی جو خزانے پہ بھاری بوجھ پڑا ہے، اب پھر جسٹس عظمت سعید کے خلاف آپ کیس کرنے جا رہے ہیں، تو پھر یہ پیسہ تو پھر حکومت نہیں بھرنا ہے، کیونکہ حکومت نے کمیشن بنائی تھی، اور کمیشن کو عمران خان صاحب مان بھی رہے ہیں۔ ابھی آپ عمران خان سے یہ مطالبہ کریں کہ اگر آپ اس کو قانونی رپورٹ مانتے ہیں تو پھر آپ کو عہدے پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے عوام نے منتخب کیا ہے، میں تو 5 سال کے لیے آیا ہوں، 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا ہے، ابھی 2.5 سال میں تو خیر کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن بہرحال یہ کعب موسوی کی جو رپورٹ تھی، اور کعب موسوی کا اس پہ رد عمل تھا، اور تقریباً رد عمل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس رپورٹ پہ کئی جو تجزیہ نگار تھے پاکستان کے، جمہوریت پسند، لبرل مائنڈڈ اور انصاف پسند، جنہوں نے عدالتوں کو کور کیا ہے، جو انصاف پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا جو رد عمل تھا تقریباً کعب موسوی کا رد عمل بھی وہی ہے، لیکن ان میں الفاظ بھی سخت ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم اور اس رپورٹ کے بنانے والے یعنی جو سربراہ کمیشن کے، اس کے خلاف جو انہوں نے نہ فقط الزام لگائے لیکن ان کو دھمکی بھی دے ڈالی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔